یہ بزرگان دین ہیں، ان کی زندگیاں تو ان کی زندگیاں ہیں، اگر آج کو ان کی قبر پہ بھی چلا جائے، ان کے مزارات پہ بھی چلا جائے، تو اس کو نظر آئے گا کہ ان کی ساری زندگی اللہ کی محبت کا درس دیتے گزری ہے۔ کوئی وہاں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، اگر کوئی اس طریق سے جا رہا ہے جو اہل سنت کا طریق ہے۔ جب امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضور مزارات پہ جانے کا طریقہ کیا ہے، جو طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اس طریقے سے جا رہا ہے کہ مزار پہ جاتا ہے، اللہ والے کا نام لے کے سلام کرتا ہے، پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے، پھر فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب اس صاحب مزار کے لیے پہنچانے کے لیے دعا کرتا ہے، اور پھر اس کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا اللہ سے کرتا ہے، یقیناً ان کو وسیلہ بنانا مناسب ہے۔ تو یہ تمام ان کا وسیلہ بنانا جو ہے وہ بہت باعث برکت بھی ہے۔ تو یہ تمام اعمال جو ہیں اگر ان کو کوئی دیکھے گا تو اس کو وہاں بھی جا کے نظر آئے گا کہ ان کی ساری زندگی اللہ کی طرف بلانے میں گزری ہے، ان کی ساری زندگی اللہ کی جانب بلانے میں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزری ہے۔ اور آج بھی ان کی قبریں بھی یہ تبلیغ کر رہی ہیں کہ اگر ان کی کوئی قبر پہ بھی جا کے دیکھتا ہے، حضور نے تو اللہ والے کے لیے جیسے فرمایا نا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا، آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی برکت ان اللہ والوں کے مزارات پہ بھی نظر آئے گی کہ جب کوئی وہاں جائے گا اس کا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے گا، اور وہاں پر بھی اس کو اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت اور رجوع الی اللہ کا درس ان کے مزار پر عملی طور پہ ہوتا نظر آئے گا اور اس کو وہ سیکھے گا۔ تو سب سے پہلا درس جو ہے وہ عقیدہ توحید کا دیا جاتا ہے، سب سے پہلے عقیدہ توحید کو مضبوط کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ عقیدہ توحید کے دو تقاضوں کو سب سے پہلے اپنے دل میں بسا لو، ایک تو وجود باری تعالیٰ کا اس بات اور پھر تعدد الہ کی نفی۔ ایک تو اس بات کو پہ یقین رکھو کہ اللہ ہے، اللہ کریم کا حق ہے، اور پھر تعدد الہ کی نفی کہ وہ ایک الہ ہے، وہ ایک خالق ہے، وہ ایک مالک حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا سب سے زیادہ ضروری ہے اس بات پر یقین ہونا ہے، کیونکہ آج بھی شیطان بھی سب سے پہلے انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور آج کا بھی لبرل طبقہ یا مذہب بیزار اور بے دین طبقہ سب سے پہلے نوجوانوں کے ذہنوں پہ جو حملہ کرتا ہے وہ اس بات پہ کرتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، کوئی اس کائنات کا خالق نہیں ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، کوئی لائف آفٹر ڈیتھ کا، زندگی کے بعد جو ہے وہ موت کے بعد دوبارہ حیات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جب ایک بار انسان نے مر جانا ہے تو پھر دوبارہ زندہ ہو کے کسی کے آگے پیش نہیں ہونا، کسی کے آگے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ نہیں ہونا۔ سب سے زیادہ لبرل طبقہ اور جو بے دین طبقہ ہے، مذہب بیزار طبقہ ہے، وہ نوجوانوں کو اس بات پر لاتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے اس بات کی ہی نفی کر دے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے ہی نہیں، اس طرف ان کے عقائد کو لے جائے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، عقیدہ توحید کا بات کر کے عقیدہ توحید کا درس دینے کے لیے صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ سیدھے سادھے مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگائیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں پر، اولیاء سے محبت کرنے والوں پر جو کوئی شرک نہیں کر رہے، زبردستی ان پہ شرک کے فتوے گھسوڑے جائیں اور ان کو نکال کے دائرہ اسلام سے باہر کر دیا جائے۔ کیا یہ عقیدہ توحید کی خدمت ہے؟ کیا یہ تقاضے ہیں عقیدہ توحید کی خدمت کے کہ جو شرک کر ہی نہیں رہے، جن کا عقیدہ بالکل مضبوط ترین عقیدہ ہے، جن کے عقیدے کے ترجمان کا نام امام احمد رضا خان بریلوی ہے، اور انہوں نے ایک ایک عقیدے کو ایسے واضح کیا ہے کہ کوئی ان کے عقائد کو پڑھے نہیں تو اور بات ہے، جس نے ایک بار اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا اس میں یہ دم نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بات کا انکار کر دے، جن کے عقیدے کے ترجمان کا نام امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ ہے، ایسے اکابر جن کے پاس موجود ہیں جنہوں نے عقائد پر دلائل کے انبار لگا دیے، ان لوگوں کو تم مشرک اور کافر ثابت کر کے سمجھ رہے ہو، اپنے فتوے لگا کہ یہ توحید کی خدمت ہے، عقیدہ توحید کی خدمت ہے۔ اگر بہت شوق ہے عقیدہ توحید کی خدمت کا تو یہ کون سی خدمت ہے کہ سیدھے سادے مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگاؤ؟ جاؤ ان لوگوں کو جواب دے کے بتاؤ نا جو وجود باری تعالیٰ کے اس بات کی ہی نفی کر رہے ہیں، جو لبرلزم کا وجود بڑھتا ہوا تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں ریشنلزم کا وجود بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تمہیں سیکولرزم اور ماڈرنزم بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جن کا مدعا ہی یہ ہے کہ لوگوں کا اللہ کے ہونے پر ہی جو ایمان ہے اس کو کمزور کر دے، ان کو جواب دو نا، ان کو جا کے بتاؤ، ان کے سوالات کو اور شبہات کا جواب دو جیسے ہمارے اہل سنت کے اکابر نے دیا اور دے رہے ہیں، اور ان کو بتاؤ کہ اللہ ہے اور ساری کائنات کو نظام چلانے والا وہ ایک ذات ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے آج دیکھ لو، اگر آج اس برے صغیر میں اسلام آیا
آیا ہے تو یہ بزرگان دین کا محنت کا نتیجہ ہے۔ آج اگر تم رام رام نہیں کرتے، اللہ اللہ کرتے ہو، آج اگر تم اللہ کو سجدے کرتے ہو، تو یہ جن کے مزارات پہ جانے کو اور جن کی تعلیمات کو معاذ اللہ تم شرک پر مبنی کہہ رہے ہو، انہوں نے ہی اللہ کی بندگی کا درس دیا ہے اور اللہ کی بندگی کرنا سکھایا ہے۔